بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 8. I hope you all are fine. Boys, better turn on your cameras. Class, take out your readers. Fatma Irfan. Ji beta, how are you? I am fine. Beta, page number 34. Fatima. Yes. Okay, page number 34. Start reading. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے اس کا ریکال کر دوں. جب وہ آئینہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے آئینہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے آئینہ لایا گیا تھا. آئینے میں جب انہوں نے اپنا آپ دیکھا تھا تو ان کو وہ بہت ہی کوئی خوبرو کوئی شہزادہ سا لگا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ میں تو نہیں ہوں, میں تو بہت ہی اپنی دنیا کی زندگی میں بہت ہی برا تھا اور اتنا خوبصورت تو میں اپنی جوانی میں بھی نہیں تھا. ایکسکیوز می ٹیچر. جی بیٹا. ٹیچر ہم نے پیج 36 سے اسٹارٹ کرنا ہے. 36. اوکے چلیں جی, پیج 36 نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. پیج 36 شروع سے ہی کر لیں کہ نیچے سے کریں, مجھے بلند مقامات پر. شروع سے ٹیچر کر شروع لیتے سے. ہیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں پہلے کون ریڈنگ کرے گا؟ میں نے ریڈ. فاطمہ. ٹھیک ہے. ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے. تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا. وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی. یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے. اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا. ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا. پھر ہر امت گھر گروہ ہو گروہ 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 تو پڑھتے ہیں. ہاں گروہ در گروہ یہی سے جنت میں جائے گی. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہیں. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے. اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے. میں نے صالح سے کہا, شاید ابھی تم لوگ نہیں آئے. اس نے کہا تمام لوگ نہیں آئے. اس نے کہا نہیں, یہ بات نہیں. دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں ہی بہت کم. زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے. یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں, لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے. آؤ اب اوپر چلتے ہیں. اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا. مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے, لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی. یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی, مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں. نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی. تاہم
مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں۔ تاہم ان کے قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھی، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے حدم و حشم تھے، عالیشان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہیں، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر اب یہ جن مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے تھے، جی بیٹے تھوڑا سا مجھے بریف کر لینے دیجیے۔ روز حشر کے اختتام پر وہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمام پہاڑ جو تھے وہ بہت اونچے اونچے تھے۔ اب یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کون دونوں تھے؟ صالح اور عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو لوگ بہت کم ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں یہاں دیگر نبیوں کی امت میں سے بھی جو نجات یافتہ لوگ ہیں نا وہ آئیں گے، لیکن جو باقی انبیاء کرام ہیں ان میں سے نجات یافتہ لوگ بہت ہی کم ہیں، اور زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے نجات یافتہ ہوں گے، اور باقی سب جو ہیں زیادہ نجات یافتہ لوگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی تک یہ دونوں کیمپ تک نہیں آئے ہیں، لیکن یہاں بھی زیادہ لوگ ابھی نہیں ہیں، تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا چکر تو نا بہت ہی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو بلند بلند اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ میری زندگی کی شاید عجیب سی بلندی تھی کہ بظاہر تو بہت بلند تھی کہ ایسے لگتا تھا یہ پہاڑ آسمان تک ہے۔
لیکن یہاں سے کہتے ہیں زمین کو ہم اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چاندنی منزل اوپر کھڑے ہوں. نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع کی طرح لگتی تھی. کہتے ہیں جی اب ایسے تھا، میں آگے دیکھ رہا تھا تو آگے جیسے کوئی ارد گرد دیوار نہ تھی نہ ہی دروازے تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. ہر طرف لوگ بہت ہی عالیشان تخت پر تاج پہنے ہوئے باوقار ہستیاں ایسے لگ رہا تھا بیٹھی ہوئی ہیں. ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے. اس نے سالے سے کہا کہ ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، یعنی یہ ادھر کچھ دیر قیام کریں گے اور انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے. اس نے کہا تم اعراف کا مطلب جانتے ہو؟ اعراف کا مطلب ہے بلندیوں کا مجموعہ. اس نے ساتھ ہی اس بات میں سر ہلا دیا. اس نے بولا جی، تخت پر بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں یہ انبیاء کرام ہیں، اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ امت کے شہداء اور صدیقین ہیں. صدیقین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے تھے، جنہوں نے سچائی کا راستہ اپنایا تھا، اور شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا، شہداء وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے ہی مرے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا سالے میری ان سب سے انبیاء کرام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ سوالے نے کہا سب سے تو نہیں، لیکن کچھ انبیاء سے اور جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان سے تمہاری ملاقات ضرور ہو سکتی ہے. پھر اس نے باری باری نہ ان پیغمبروں سے ملاقات کرانی شروع کی جن سب کے نام یہاں دیے ہوئے ہیں: آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان سب نے گلے لگا کر کہتے ہیں میری پیشانی پر بوسہ دیا اور مجھے میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی. ہاں جی، اب بیٹا کون پڑھیں گے؟ یس فاطمہ. ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں. تفکر ہوتا ہے فکر. اوکے. راستے میں صالح سے تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے. اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سرے دست اس کا کوئی امکان نہیں. ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے. لوگ سینکڑوں برس سے خوار و خراب ہو رہے ہیں اور سرے دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے. میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے. باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے. اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا. میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا، اور نہ جانے اور کتنے تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی ہیں. صحابہ کرام اور فاطمہ دھیان سے پڑھیں. ہاں جی. صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے.
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ احادیث میں دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالحہ پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پہلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ پچھلی ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالحہ سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالحہ کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالحہ مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر بغل ہو گیا۔ گیر ہو گیا۔ بغل گیر بیٹا کہتے ہیں گلے ملنے کو۔ معانقے کے بعد وہ مجھ سے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ ایزدی میں یعنی اللہ کی میں بارگاہ میں، ٹھیک ہے، بارگاہ ایزدی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کے ہم اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے۔ تمہیں اس کی اجازت مل گئی، حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالحہ گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا، مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے عالم سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا، میں گرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے
جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اتر رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانع ہوا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا آہستگی 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 سے سوال کیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے۔ اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا، اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کے ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے، اور اس کی کوئی سیری نہیں ایسی سے نہیں ہوگی تیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔ بھارے پن میں مبتلا کر دے۔ تھینک یو فاطمہ۔ جی، اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور بہت ہی پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہوئے، یعنی ان سے گلے ملے اور پھر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کبھی مل سکوں گا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی کہ تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا حال دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں بھی اس کی اجازت مل گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ یہ باتیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہو گئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کہتے ہیں پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ دوبارہ بولے کہ باہر نا بہت ہی سخت ماحول ہے صالح، اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں عبداللہ تمہارے لیے بھی باہر بہت سخت ماحول ہے، بے شک تمہارے ساتھ صالح ہوگا، لیکن تم جاتے وقت نا یہ ضرور پیتے جاؤ، تمہیں یہ مشروب پی کر تم باہر کے جو ماحول اور عالم دکھ اور مصیبتیں ہیں ان سے محفوظ رہو گے۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے نا ایک سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا گلاس میری طرف بڑھایا۔ کہتے میں نے اس کو لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کہتے ایک عجیب سا ہی میرے ساتھ نا ایک واقعہ ہوا، میں نہ ہی مجھے پیاس تھی اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف یا بے چینی تھی، لیکن وہ مشروب مجھے پی کر، وہ شربت مجھے پی کر پہلا گھونٹ لیتے ہی یہ احساس ہوا کہ میرے اندر جیسے کوئی لذت، کوئی سیرابی، آسودگی، مٹھاس یا ٹھنڈک۔ کہتے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کو واضح کر سکوں کہ مجھے وہ مشروب پیتے ہوئے کیا کچھ محسوس ہوا۔ کہتے اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے جب حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دو چار کر رہا تھا۔ کہتے میں نے جب وہ مشروب پیا تو میں نے بعد میں بڑی آہستہ سے یہ سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ کہتے میں نے تو اپنی پوری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ایسا مشروب پیا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ہے جام کوثر۔
جنت کی نہر کوثر کا یہ پانی ہے، یہ مشروب یعنی شربت ہے۔ کہتے ہیں تب پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا تھا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہوتی تھی، اور دوسرا اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ لیکن جنت کی ہر شے ہی اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کی لذت اور تسکین بھی فراہم کرتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں آپ جتنا مرضی چاہے آپ اس کو پیتے جائیں، کھاتے جائیں، آپ اس کو شوق سے کھاتے جائیں گے اور آپ کی طبیعت جو ہے نہ ہی وہ بھرے گی، یعنی آپ کو سیری ایسی نہیں ہوگی کہ پیٹ ایسے نہیں بھرے گا کہ آپ کو جیسے ابھی ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اور بھاری پن بوجھل پن محسوس ہوتا ہے۔ کہتے جنت کے کھانے یا مشروب پینے سے اس طرح آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ جی بیٹے میں میوٹ کھول رہی ہوں، مجھے بتائیے اگر کسی کو اس پورے لیسن میں کوئی کوشچن کرنا ہے۔ ٹیچر مجھے کوشچن کرنا ہے۔ جی فاطمہ پوچھیے فاطمہ۔ جو میں نے ریڈ کیا تھا نا، اس میں آیا تھا کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ امت محمدی اور بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو جی یہی پڑھا ہم نے۔ ٹیچر عبداللہ پھر پہلے سے ادھر تھا، وہ کس کی امت میں سے تھا؟ عبداللہ بھی تو بیٹے امت محمدیہ میں سے ہی ہے۔ ٹیچر امت محمدیہ کے لوگ تو عبداللہ ابھی تو وہاں پہنچے ہی نہیں تھے۔ بیٹے وہ سب سے پہلے دیکھو نا، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے شروع والے پیجز میں نہیں پڑھا کہ سب سے پہلے شہداء اٹھائے جائیں گے دنیا سے، ٹھیک ہے؟ شہداء کے بعد کن کی باری آئے گی؟ صدیقین کی، انبیاء شہداء صدیقین، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ تو صدیقین میں تھا نا۔ اس کے بعد پھر ہر باری باری کہتے ٹرم بائی ٹرم سب کی باری آئے گی۔ تو امتی محمدیہ میں جو مطلب ان کے اعمال کے حساب سے ہی سب اٹھائے جائیں گے نا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ صالح جب اس کو عبداللہ کو قبر میں سے لینے آیا تھا، پہلے سور پہ ہی اٹھ گئے تھے نا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پہلا سور پھونکا تھا۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جب دوسرا تیسرے سور کی آوازیں آئیں گی تو آہستہ آہستہ لوگ اٹھتے جائیں گے اور بھاگتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اوکے، کلیئر؟ یس تھوڑا آ سا گئی، یاد آیا؟ یس آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، کوئی اور کوشچن کسی بچے نے کرنا ہے؟ نو ون؟ پھر اگلا لیسن شروع کریں اس کا؟ یس ٹیچر۔ جی بیٹے، میدان حشر، پیج نمبر 42۔ کون ریڈنگ کریں گے اب؟ ایمان؟ آمنہ بیٹے چلے آپ کریں۔ آمنہ شہباز؟ ایمان؟ ٹیچر میں ریڈنگ کر لوں؟ جی ایمان آپ شروع کیجیے۔ میدان حشر۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جامع کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے آٹا ہوا، پاؤں میں چھالے، آٹا نہیں بیٹے، اٹا ہوا۔ ایمان اس کو پڑھو، اٹا ہوا۔ اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے، اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں،
پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے سالے سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصب آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار اور خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے۔ وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاص کی ساری باتیں انہی سے سیکھی ہوں گی، سالے بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم رابر تن زنی مارے بود، علم رابر دل زنی یارے بود۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں سے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسا کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں رکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ نیکسٹ پیج۔ اگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر ان کا بدلہ انہی دنیا میں مل گیا تھا۔ سالے نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچ جائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گم سم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لاتعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پھرتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کی چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہ و زاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی رہا تھا، کوئی خود کو سینہ کوس کو رہا بھی، تھا، ایمان، سینہ کو بھی، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا،
کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے حضور کا، جس کے ظہور بعد کا حساب ظہور ظہور کا کا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔ مگر میں نے اس سب سے باخبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گم کھڑا رہا۔ یکایک میرے بالکل قریب ایک آدمی چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گھڑا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میں نے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے اوکے ایمان، گردن گھما کر اوکے ایمان، تھینک یو بیٹا۔ جی وہ کہتے ہیں ہم دونوں پھر ایک دفعہ تیزی سے چلنے شروع ہو گئے اور عرش کی حدود سے نکل کر ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ جو ماحول تھا اس سے ان کو واسطہ پڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کہتے مجھ پر جامع کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں رہنا میرے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اسی ماحول میں بدحال ہو کر گھوم رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر عجیب طرح کی وحشت تھی، آنکھوں میں خوف، بال ان کے خاک آلود یعنی مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جسم ان کے پسینوں سے بھیگے ہوئے تھے، شرابور تھے، اور ان کا پورا وجود جو تھا وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ پاؤں میں ان کے چھالے پڑے تھے اور ان چھالوں میں خون رس رہا تھا اور پانی تھا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر عجیب سا منظر تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جو مجھے ایک شخصیت نظر آئی وہ مجھے اپنے استاد فرحان احمد نظر آئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں میں نے سوالے سے کہا انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اب میں نے ان کی طرف بڑھنے کے لیے گیا تو تعصب و امیز لہجے میں وہ بولا دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو خوار و خراب ہو رہا ہو۔ کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انصاف کر دیا ہے، اور وہ جو خوار ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کسوٹی تھی اس پر پورے نہیں اترے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً ایسے جیسے بالکل تڑپ کر کہا کہ ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں اپنے استاد محترم سے ہی سیکھی ہیں۔ تو سالنہ کہتے ہیں بڑی ہی بے پرواہی سے بولا ہاں سیکھی ہوں گی، مگر ان کا علم جو ہے وہ ان کی شخصیت نہیں بن سکا تھا۔ وہ صرف باتیں سکھاتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دیکھو خدا کے سالے نے کہا خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کسی شخص کا فیصلہ اس کے عمل، سیرت اور اس کی شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علم جو ہے جو ظاہر تک رہے، یعنی صرف میں اوپر سے آپ کو علم سکھا دوں اور میں خود اس پر عمل نہ کروں تو وہ علم جو ہے وہ میرے لیے سانپ کی طرح ہے۔ علم تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور میرا دوست بن جائے، یعنی میں خود بھی وہ ایسے اچھے کام کروں اور آپ کو بھی وہی کام سکھاؤں۔ کہتے ہیں یہی تمہارے جو استاد کے ساتھ